Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تھکی ہے فکر رسا مدہ ابھی باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ ابھی باقی ہے، قلم ہے آبلا پاس مدہ ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے، لا يمكن السنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور اس خوبصورت مسجد میں جمع ہونے والے میرے خوبصورت نورانی و عرفانی بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور مسلمان اس مہینے کو بہت ہی خوش و خرم کے ساتھ گزشتہ جمعہ 12 ربیع الاول کا جشن بھی منایا۔ یہ مبارک مہینہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کی یاد دلاتی ہے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ تذکرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جاتا ہے، جلسوں کی شکل میں، جلوس کی شکل میں، مضامین کی شکل میں، محرر اپنی تحریر سے، مقرر اپنی تقریر سے، خطیب اپنے خطبے سے، اور مسلمان اپنے ہر اس طرز عمل سے نبی کی یاد کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، کرتے رہتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے۔ مگر میں آپ سے عرض کر دوں، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد ایسی نہیں ہے کہ صرف ربیع الاول کو یاد کیا جائے، باقی 11 مہینے کو بھلا دیا جائے۔ آئیے ذرا ہم اپنے حبیب سے پوچھتے ہیں کہ حبیب کیا کہتے ہیں۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین۔ او مسلمانوں، ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالنے والوں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کے یاد سے جوڑنے والوں، ذرا یاد رکھنا، میں اس وقت نبی تھا۔ کنتو عربی گرامر والا جانتے ہیں، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا پتلا ابھی بنا نہیں، آدم کا پتلا ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ہے، ابھی اس کے گارے کا خمیر بھی نہیں کیا، ابھی پتلا بھی نہیں بنایا گیا۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین۔ ارے میں اس وقت نبی تھا جب آدم تمہارا پیدا بھی نہیں ہوا، آدم کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا، آدم کے جسم میں روح بھی نہیں پھونکی گئی۔ دنیا عالم میں آپ ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا،
دنیا کا جتنا بھی بڑا سے بڑا سائنسداں ہو، چاہے آئنسٹائن ہو یا اور کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر ہو، چاہے امام غزالی ہو، چاہے امام بخاری ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان کو آپ لے لیجئے، کسی بھی مذہب کے پیشوا کو لے لیجئے، وہ پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی گزرتی ہے۔ چاہے انڈیا کے اندر مہاتما گاندھی کو ہی لے لیجئے، جب اس کی زندگی سارے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کی یہ تھنکنگ ہے، اس کا یہ تھنک ٹینک ہے، اس کا یہ فلاں ہے۔ مگر قربان جائیے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ ابھی میرے آقا پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے آقا دنیا میں نہیں آئے، ابھی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ بھی نہیں آیا، بلکہ ہزاروں ہزار سال پہلے جو بھی نبی آتے وہ آ کے محمد کی سندیش سناتے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو نبی سے جلتے ہیں، جو نبی کا جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ نبی کو بحیثیت نبی ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی غلطی کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ اندھیرے میں آئے، اجالے میں آئے، سانس سے، خوشبو سے، آنے کے انداز سے، بولنے کے انداز سے، چلنے کے ڈھنگ سے، ہر اعتبار سے باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ ایسے نہیں چل رہے نبی سے، یہ لوگ میرے نبی کو ایسے پہچانتے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جلن کیا ہے؟ جلن یہ ہے کہ یہ نبی جس کے انتظار میں ہم زندگیاں گزار دیے، یہ ہمارے یہودی میں کیوں نہیں پیدا ہوا، یہ ہمارے نصارہ میں کیوں نہیں پیدا ہوا، یہ بنو اسحاق میں کیوں نہیں پیدا ہوا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا، یہ مکے میں کیوں پیدا ہو گیا، یہ تو اہل کتاب میں ہونا چاہیے تھا، یہ امیین میں کیوں چلا گیا، یہ عرب میں کیوں چلا گیا۔ میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تو کیا ایسے نبی کی بات صرف ایک دن میں ختم ہو جائے؟ نہیں، نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ نبی کو اپنا آئینہ اور اپنا آئیڈیل بنائے، اپنا نمونہ بنائے۔ میں نے جو شروع میں دو اشعار پڑھے، تھکی ہے فکر رسا مدح ابھی باقی ہے، مدح کے معنی ہے تعریف۔ ایک شاعر تھا، ساری زندگی لکھتا گیا، لکھتا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یار تو نے تو کمال کر دیا، اور صرف وہ نبی کی تعریف لکھتا تھا، باقی کچھ نہیں لکھتا تھا، ایران توران کی باتیں نہیں کرتا تھا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اس کے قصائد، اس کے رسائل، اس کے نعت، اس کے نظم، اس کے نشر، سب لکھتا جا۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا، حق ادا کر دیا۔ تب انہوں نے کہا تھکی ہے فکر رسا مدح ابھی باقی ہے، ارے میں جتنا سوچ سکتا تھا، میرے اندر جتنی صلاحیتیں تھی، میرے دل و دماغ میں جو طاقت تھی، میں نے ساری چیزوں کو صرف کر کے لکھا، مگر ابھی تعریف مکمل نہیں ہوئی، ابھی تعریف باقی ہے، ابھی تعریف باقی ہے۔ پھر آگے فرمایا قلم ہے آب لاپا مدح ابھی باقی ہے۔ آپ جانتے ہیں آدمی کے پاؤں میں اگر چپل نہ ہو اور یہاں سے وہ مجسٹک پیدل چلا جائے، اس کے پاؤں میں کیا پڑیں گے؟ چھالے پڑ جائیں گے۔ اسی کو انہوں نے تعبیر کیا اپنے اشعار میں، کہا کہ میرا قلم اتنا چلا، چلتا گیا،
یہاں تک کہ قلم میں بھی آبلے آ گئے، قلم میں بھی پھوڑے نکل گئے، مگر ابھی تعریف مکمل نہیں ہوا، ابھی تعریف باقی ہے۔ قلم ہے آبلا پا، مدح ابھی باقی ہے۔ پھر آگے شاعر کہتا ہے ورق تمام ہوا، ورق یعنی پیجز، اور آج کے زمانے میں اگر وہ شاعر ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ ہارڈ ڈسک تمام ہوا، جی بی نہیں، اب تو ٹی وی چل رہا ہے نا۔ ابھی موبائلوں میں پہلے کیا تھا کہ ایک کچھ ریم آتے تھے، اس کے بعد پھر الگ سے جی بی لینا پڑتا تھا، اب نہیں، اب تو بائی فالٹ اس میں 1 ٹی بی 2 ٹی بی 5 ٹی بی آ رہا ہے۔ تو آج کا شاعر ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ جتنی ٹی وی میں نے خرید سکتا تھا، جتنی جی بیز میں نے خرید سکتا تھا، جس نے اسپیس میں لے سکتا تھا، اڈانی اور امبانی کے کمپنی سے جتنے میں لے سکتا تھا وہ لیا، سب بھر گئے، مگر ابھی نبی کی تعریف باقی ہے۔ ورق تمام ہوا، مدح ابھی باقی ہے، ساری عمر لکھا۔ وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، حضرت شیش کی مل جائے، حضرت خضر کی مل جائے، ساری زندگی لکھا، یہاں تک کہ جب سے بالغ ہوا اور موت تک میں لکھتا گیا، مگر مدح ابھی باقی ہے، تعریف ابھی باقی ہے۔ اے مسلمانوں، ہم اور آپ نبی کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کے گن تو اللہ نے خود گائے۔ میرے آقا کا انتقال ہو گیا، ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے امی جان آپ ذرا میرے آقا کے کچھ واقعات بتائیے، میرے آقا کے خصائل بتائیے، میرے آقا کے فضائل بتائیے۔ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا ایسا نہیں، کہا کہ ارے تو قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں آتا تجھے؟ کہا امی جان آتا ہے۔ کہا جا کانا خلقہ قرآن، میرے آقا کی ساری سیرت قرآن کی ہے، الف لام کے الف سے لے کے والناس کی سین تک میرے آقا کی ہی تعریف ہے، جہاں سے پڑھے گا آقا کا چہرہ تجھے نظر آئے گا۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن و جمال ایسا عطا فرمایا، آپ کو کمالات عطا فرمائے، آپ کے جو ہے ہر چیز جو ہے نمونے کے لائق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا، مگر آخر میں کیا کہا؟ اللہ نے بھی کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ يَوْمَ الْآخِرِ۔ او مسلمانوں، تم نبی کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ایک نوجوان ابھی MBA کا ڈگری لیا، نیا فارغ ہو کے آیا، ابھی نیا جو ہے پاس آؤٹ کیا ہے کالج سے، ماسٹر ڈگری لیا، اب اس کو نوکری کے لیے جانا ہے، کہاں جائے گا؟ کمپنیز کو اپنا بایو ڈاٹا دے گا، دیتا کہ نہیں؟ اچھا سے اچھا سی وی بناتا ہے، بنانے کے بعد اس کو بہترین فائل میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد صبح کو جلدی اٹھ جاتا۔ وہ نوجوان جو کبھی نہیں اٹھتا تھا، کبھی ماں چلا کے تھک جاتی تھی، بیٹا اٹھ لے، ناشتہ کر، بیٹا اٹھ جا، ذرا منہ ہاتھ دھو لے، کتے کی طرح پڑا رہتا تھا۔ مگر آج کیونکہ اس کو انٹرویو کے لیے جانا ہے، نوکری کے لیے جانا ہے، فجر سے پہلے اٹھ گیا۔ اٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، مشین کیا، خوب پالش کیا، اس کے بعد اچھے جو کپڑے تھے وہ پہنے، اس کے بعد کوٹ پہنا، اس کے بعد ٹائی لگایا، ٹائی لگا کے ٹائٹ کر رہا ہے، شیشہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی غلط کہو تو بول رہا،
دیکھتا ہے، ہر چیز باریکی سے دیکھ رہا ہے. بھائی میں نے جو مونچھ کو کاٹا وہ برابر ہوا کہ نہیں، داڑھی میں کوئی بال تو چھوٹ نہیں گیا، ٹائی میرا میچنگ کر رہا ہے کہ نہیں، میرا کوٹ کے ساتھ ٹائی کا کیا ٹائپ ہے، میں نے جو جوتا پہنا ہے وہ جوتا کون سے کمپنی کا ہے. ساری چیزوں کو باریکی سے دیکھتا ہے تاکہ جا کے پہلی نظر میں سلیکٹ ہو جاؤں، مجھے نوکری مل جائے. شیشہ کے سامنے کیوں کھڑا ہوا؟ اس لیے کھڑا ہوا تاکہ وہ ساری چیز نظر آئے. میرے اللہ نے کہا اور پیارے دنیا کی نوکری کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو میرے یہاں جو تیرے لیے میں نے جنت بنائی ہے نا، اس کے لیے بھی میں نے ایک شیشہ تمہیں دیا ہے، اس کے لیے بھی میں نے ایک نمونہ دیا ہے. وہ نمونہ کیا ہے؟ وہ نمونہ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تجھے کھڑا کروں گا اور نبی کا چہرہ ہوگا اور تیرے چہرے سے ملاؤں گا، نبی کا لباس ہوگا تیرے لباس سے ملاؤں گا، نبی کے چلنے کا انداز ہوگا تیرے چلنے کے انداز سے ملاؤں گا، نبی کی نمازیں ہوگی تیری نمازیں ہوں گی، نبی کا تسبیح ہوگا تیری تسبیح کے ساتھ ملاؤں گا، نبی کا اخلاق ہوگا تیرا اخلاق ہوگا. اگر تیرا اخلاق نبی کے اخلاق سے مل جائے تو بیڑا پار ہے، ورنہ اٹک گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے ساری زندگی ہمیں بتا کر کے گزار کے چلے گئے. بچپن ہے تو کیسے گزارنا، جوانی ہے تو کیسے گزارنا، بوڑھاپا آ گیا تو کیسے گزارنا، گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہوا خالی بیٹیاں ہوئی تو کیا کرنا، بیٹا ہو کے گزر گیا تو کیا کرنا. کوئی شوشہ میرے آقا نے خالی نہیں چھوڑا. کہیں پر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسے سنت کو سمجھوں، یہاں پر میرے آقا مجھے نظر نہیں آتے. او مسلمان تو جہاں جائے گا نبی کی سنت تجھے چیخ چیخ کے پکار رہی ہوگی کہ او مسلمان یہ ہے سنت، اس پر عمل کر لے. میرے بھائیوں اس لیے میں آپ سے عرض کر دوں کہ دیکھیے صرف نبی سے محبت کے دعوے، گردن کٹانا آسان ہو جاتا ہے مگر کہو کہ بھائی چہرے پہ ذرا نبی کی سنت سجا لو، نہیں سجائے گا. نعرے خوب لگائے گا، 12 ربیع الاول کو روڈ جام. کیوں بھائی؟ نبی کی محبت میں نکلے. ارے نبی کی محبت تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں. بوڑھا باپ بیٹھا ہوا چارپائی پہ پڑا ہے، اس کے پاؤں دبا کے بھی تو نبی کی محبت حاصل کر سکتے تھے. ماں شوگر کی دوائی کے بغیر مر رہی ہے، جسم میں پھوڑے آ گئے، اس کا علاج کر کے تو نبی کی سنت ادا کر سکتے تھے. ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی ہو گئی، چلا نہیں جا رہا، لاٹھی ٹیکتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی. آقا منبر پہ تھے، نیچے اترے، دوڑتے ہوئے لپکتے ہوئے آگے گئے، اپنی ماں کو سینے سے چمٹایا، قریب لائے، اپنی مزمل و مدثر والی چادر اتار کے زمین پہ بچھا دیا. اس کے بعد اس بوڑھی عورت کو بیٹھایا. صحابہ حیران پریشان، یہ کون سی شان والی عورت ہے، اتنی شان اس کی جس چادر کو ہم چومنا چاہتے ہیں، فرشتے جس چادر کو بوسہ دینے کے لیے اترتے ہیں، اس چادر کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے زمین پہ بچھایا ہے، اس عورت کو بیٹھایا. کون سی ایسی جو خوش نصیبہ عورت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا او میرے پیارو، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی کی ماں حضرت آمنہ ہے، مگر وہ رضائی ماں ہے، پرورش کرنے والی، جس کو آپ کی زبان میں میڈ کہہ سکتے ہو، دائیا کہہ سکتے ہو، گھر کی صفائی کرنے والی کہہ سکتے ہو. ارے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنو. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کہا کہ کاش میری ماں آج زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑا ہو کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا. ان
اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ۔ میں ادھر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، پیچھے سے میری ماں کہتی او محمد، میں ماں کی آواز سن کر کے نماز توڑ کر کے امی جان کے پاس جاتا، کہتا امی جان فرمائیے کیا بات ہے، کیوں آپ نے یاد کیا؟ او مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، جلوس میں شریک ہونے والے، چھاتی پیٹنے والے، نعرے لگانے والے، تمہارے گھر میں تمہاری ماں تم سے راضی ہے یا نہیں؟ اپنی ماں کو کتنا راضی کیا؟ اس لیے مسلمان دوستو میں آپ سے عرض کر دوں کہ ربیع الاول میں صرف چھاتی پیٹنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ يَوْمَ الْآخِرِ، جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ اس کو اللہ سے آخرت کے دن بدلہ لینا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ذکر کثیر کرے، اللہ کو خوب یاد کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے احوال دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو ایسے یاد کرتے ہیں، ایسے یاد کرتے کہ پنڈی مبارک پہ، پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا، پھول جایا کرتا تھا، سوچ جایا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے بخشایا، آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں، آپ تو پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، آپ کے جسم میں کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہے، اللہ کے نبی آپ کیوں اتنی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، کیوں اتنا آپ جو ہے عبادت میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا اللہ کا شکر ادا نہ کر لو کہ مجھے اللہ نے یتیم بنایا اور وہاں سے اٹھا کر کے مجھے نبوت کا تاج پہنایا؟ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے نبی کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ سجا لو، اپنے نبی کے طریقے کو اپنے زندگی میں اتار لو، اپنے نبی نے جس طریقے سے ہمیں تجارت کر کے بتائی ہے اس طریقے سے تجارت بھی کر لو، نبی نے جس طریقے سے نوکری کی ہے اس طریقے سے نوکری کر کے بتا دو، نبی نے جس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے اس طریقے سے بچوں کی پرورش کر کے دکھا دو، نبی نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے زندگی گزار لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم میں طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حضرت خدیجہ کی والدی دوڑتی ہوئی آئی، کہا یا محمد آپ کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کیا کہا؟ ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ بیان کرنے والی، نقل کرنے والی عورت کہتی ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے خبر دی اور نبی کا چہرہ دیکھا تو نبی کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا خوشی کے مارے، اور کہا کہ مبارک، آج ذرا جب بیٹی پیدا ہو تب چہرے کو دیکھنا لگتا ہے کہ چودھری کہ چاند کو گرہن لگ گیا، چہرہ جھک جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو مشرکین کی مکہ کی عادت تھی نا، مشرکین مکہ بیٹا پیدا ہوتا تو خوشی مناتے، بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ لے جا کے درگور کر دیتے تھے، اور بیٹی کے بارے میں ان کے یہاں ایک دم اتنی تنگی تھی کہ پریشان ہو جاتے تھے بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ آج مسلمانوں کے اندر وہ عادت آ گئی ہے کہ بیٹی کا نام سنتے ہی اس کے دل میں جو ہے نفرتیں آ جاتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر یہ کیوں پیدا ہوئی، مر کیوں نہیں گئی۔ میرے بھائیوں، ارے نبی کا طریقہ دیکھو، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں 4 بیٹی ہیں، 4 بیٹی ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ تو بیٹوں کو پسند کرتا ہے یا بیٹیوں کو پسند کرتا ہے تو میں بیٹیوں کو پسند کرتا، اور لیکن مجھے اختیار نہیں دیا گیا، مگر بیٹا بھی نعمت ہے، بیٹیاں نعمت اور رحمت دونوں۔
بیٹا صرف نعمت ہے، بیٹیاں نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ میرے نبی کا سلسلہ بیٹیوں سے چلا، بیٹے تو پیدا ہوئے مگر اللہ نے رکھا نہیں، اسی لیے کیا کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں تھے، ہاں مگر ہم نے ان کو آخری رسول بنا کے دنیا میں بھیجا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی ذلی بروزی زمانے کے اعتبار سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، میں اس ٹاپک کو بار بار اس لیے آپ لوگوں کے سامنے دہراتا ہوں، آخری نبی کے بعد اگر تھوڑا سا بھی شک و شبہ بھی کسی کے دل میں آ جائے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی وہ نبی، اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا فرض عین ہے، اسی طریقے سے ختم نبوت پر ایمان لانا بھی فرض عین ہے۔ آج اس دور میں کچھ جاہل جمپٹ لوگ، کچھ جو ہے گندے نالی کے کیڑے لوگ جو ہے آخری ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی شکیل بن حنیف کا پرچار کرتا ہے، کوئی غلام احمد قادیانی کا پرچار کرتا ہے، کوئی گوہر شاہی کا پرچار کرتا ہے، کوئی اور پرچار کرتا ہے، اور یہ نوجوان مسلمانوں میں یہ باتیں چل رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ سب ختم نبوت کے سپاہی ہو۔ اگر آپ کو کہیں سے بھی بھنک لگ جائے کہ ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، سب سے پہلے اس کو پکڑو اور کسی عالم کے پاس اس کو لے کے آؤ، اس سے کچھ بھی بحث مت کرو، آپ اس سے بحث نہیں کر سکتے، وہ آپ کو بیوقوف بنائے گا۔ اور نہیں سمجھ میں آئے تو جوتے برساؤ اس کو، اگر وہ آنے کے لیے تیار نہ ہو جوتے برساؤ اس کے بعد، اس کا وہی علاج ہے، کیونکہ گندگی اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے، اور لات کے بھوت باتوں سے نہیں بھاگتا، اس کو لات ہی چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آمد کا مہینہ، خوب خوشیاں منائیے، مگر جیسے آپ خوشی میں چور ہو جائے تو تھوڑا سا آپ پوچھئے تاریخ سے کہ یہ مہینہ تو نبی کے آنے کا ہے، جانے کا کون سا مہینہ ہے؟ جانے کا کون سا مہینہ؟ پتہ چلے گا کہ نہیں، جانے کا بھی یہی مہینہ ہے، جانے کا بھی یہی مہینہ ہے۔ پھر پوچھئے کیا آنے کی وجہ سے میں جلوس نکال رہا ہوں؟ تو جانے کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے؟ کون سی تاریخ میں نبی انتقال فرمائے؟ کون سی تاریخ میں نبی دنیا سے چلے گئے؟ ماں فاطمہ کون سی تاریخ کو حجرے میں بیٹھ کے رو رہی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ کون سی تاریخ میں رو رہی تھی؟ بتاؤ بھائی، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کے ہاتھ میں دنیا بھر کی چیزیں مٹھی میں ہے۔ بھائی ماں صدیقہ رو رہی ہے، حضرت فاطمہ رو رہی ہے، حضرت جبرائیل رو رہے ہیں۔ ارے جبرائیل کبھی روتا نہیں، مگر آج مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے، مسجد کے کونے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بلال کے بارے میں آتا ہے، بلال ایک کونے میں جا کے رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ ظہر کا اذان ہو گیا، اور ظہر کے اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر ڈھونڈ رہے ہیں مسجد نبوی میں، کہیں بلال
نظر نہیں آتا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اگر آج اذان نہیں ہوئی، آج اگر میں نے نماز نہ پڑھائی تو نبی کے موجودگی میں ہم نبی کی مخالفت کریں گے، اس لیے آج اذان بلال کو دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی۔ تاریخ گواہ ہے، حدیث کی کتابیں گواہ ہے، جاؤ حوالہ میرے ذمہ ہے۔ بتایا جاتا ہے حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو مسجد کے ایک دروازے پہ حضرت عمر فاروق تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ کہا خبردار کوئی اگر کہے گا نبی کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایک طرف صحابی اپنے سروں کو دیوار سے مار رہے ہیں مگر بلال کہیں نظر نہیں آ رہے۔ صدیق اکبر نے کہا بلال کا؟ کہا کہ ابو بکر بلال کا مت پوچھیے، بہت برا ہے، رو رو کے بہت برا ہے، وہ اپنے حالت میں نہیں۔ کہا ہے کہا؟ دیکھیں وہ دروازے سے ادھر جائے، وہاں ایک کونے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے بلال اپنے دونوں گھٹنوں کو اوپر کیے، اپنے سر کو یہاں پھنسا کر کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے۔ وہ کہتے ہیں میں اب کسی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے کسی کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کے بلال کے کاندھے پہ ہاتھ دیا، اٹھایا، او بلال او بلال۔ بلال نے کہا کیا کہوں؟ کہا کہ بلال ظہر کا وقت ہو چکا ہے، نبی چاش کے وقت انتقال کیے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، تو نے اذان دینی ہے۔ کہا کہ ابو بکر مجھے مت کہو، میں اذان نہیں دے سکتا، میں اذان نہیں دے سکتا۔ صدیق اکبر نے ایسے پکڑ کے اٹھایا، بلال صدیق سے چمٹ گیا اور چمٹ کے ایسا رویا ایسا رویا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ابن ہشام نے لکھا ہے، علامہ ابن قیم نے زاد المیعاد میں لکھا کہ میں نے رونے والے دنیا میں بہت دیکھے مگر صدیق اور بلال کی طرح رونے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مسلمانوں، صدیق تو رو رہا ہے، بلال تو رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ تو رو رہی ہے، حضرت عائشہ تو حجرے میں رو رہی ہے، اور تو جشن مناتا ہے، تو ناچتا ہے، گاتا ہے، تو روڈوں کا بات کرتا ہے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ آج کا دن تو تجھے رونا چاہیے تھا۔ کہاں ہے تیری غیرت؟ نبی کا انتقال اور مسلمان ڈھول تاشے بجائے اور اپنی نئی نسل کو بگاڑ رہے ہو۔ خود تو بیٹھا ہے گھر میں مگر بچوں کے گلے میں ہارمونیم ڈال دیا، بچوں کے ہاتھ میں ڈھول دے دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بچے ڈھول بجا کے کیا کریں گے؟ نبی کے شان میں ڈھول بجایا جاتا ہے، یہ تو جہنمیوں کا کام ہے۔ ڈھول بجانا، سارنگی بجانا، ہارمونیم گلے میں لٹکانا یہ جہنمیوں کا کام ہے، مسلمان کا کام کہاں سے ہو گیا؟ کہاں ہو تم؟ میرے دوستو، اس لیے جب کبھی نبی کی خوشی 12 ربیع الاول کو تمہیں ناچنے پر مجبور کرے تو تھوڑا سا اپنا ذہن کے اینگل کو بدلنا اور اپنی ماں عائشہ کو دیکھ لینا، ماں فاطمہ کو دیکھ لینا، ہاں حضرت بلال کو دیکھ لینا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ لینا۔ اللہ نے وہ نظام کیا کہ نبی کے آنے کی خوشی میں جب مسلمان مدہوش ہو جائے تو نبی کے جانے کی خوشی میں پھر وہ اپنا مایوس ہو کر کے اپنے سارے کام کاج کو ایسا کرے جو نبی نے طریقہ بتایا۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے میں آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آنے والی نسلوں کو صحیح تاریخ بتاؤ۔ ہمارا کام نہیں ہے ڈھول بجانا، تاشے بجانا، یہ غیروں کا کام ہے، تمہیں غلط طریقہ بتایا گیا۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی تاریخ بھی 12، جانے کی تاریخ بھی 12۔ جب آ رہے ہیں خوشی منائیے، جا رہے ہیں ارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں کیسے خوشی مناؤ؟ آج جن جلوسوں میں نبی کی یاد منائی جاتی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے 4 بجے سے جلوس میں شرکت کی، عصر کی نماز پڑھی؟
مغرب پڑھی، عشاء پڑھی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی بلال سے کیا کہتے تھے؟ بلال اذان دو، نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور تم لاکھوں کی تعداد جمع کر کے نماز چھڑوا کر کے نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نبی کی آنکھوں کے، نبی کے ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، طائف میں لوگوں نے لہو لہان کر دیا، نبی کے جسم سے خون نکل گئے، فرشتہ آ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے دونوں پہاڑ کو بیچ میں ملا دوں، یہ سرما بن جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہیں، میں رحمت للعالمین، میں رحمت للعالمین، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، یہ نہیں ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئے گی۔ مگر غزوہ احزاب میں خندق کی لڑائی جب ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھوٹ گئی، وہ بھی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، قرآن کے اندر آیا ہے کہ یہ بیچ والی جو نماز ہے اس کی حفاظت کرو، یہ بہت اہم نماز ہے۔ فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو، نماز چھوٹ گئی۔ پھر آقا نے وہ نماز پڑھی مگر بد دعا کی، جن کی وجہ سے نماز چھوٹی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ میری نماز اس نے چھڑا دی، ان کی قبر کو انگاروں سے بھر دو، ان کے منہ میں انگار ڈال دو، اس کے گھروں کو انگاروں سے بھر دو۔ آج تم جشن منا کر کے نوجوانوں کی نماز چھپا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بہرحال نبی کی سیرت کا مول تحفہ جہاں سے اٹھاؤ بس ایسا لگتا ہے کہ آدمی کہتا جائے، لوگ سنتا جائے۔ نبی کی سیرت ہے ہی ایسی، 1400 سال سے ہر مقرر نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، ہر خطیب نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، مگر آج تک پورا نہیں ہوا، قیامت تک پورا نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ، درود پڑھ لیجیے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں بے سہاروں کی مدد کرنا۔ جو بچے اسکول کالج نہیں جاتے ان کا فیس بھر کر کے ان کو اسکول کالج میں ڈالنا۔ جو کروڑوں روپے آپ یہاں وہاں خرچ کیے جلوسوں میں، وہ کروڑوں روپے سے کتنے غریب بچوں کے اسکول کالج میں ایڈمیشن ہو سکتا تھا؟ کتنے بچے ہمارے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے سکتے تھے؟ وہ سارے پیسوں کو آپ نے اکارت کیا، ایک دن میں پانی میں پھونک کر کے بہا دیا۔ مسلمانوں کی کمائی کہاں جانی تھی، کہاں جا رہی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر غریب کی امداد کرتے تھے، کبھی مذہب نہیں دیتے تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کس کو مانتا ہے۔ اس وقت ہمارا ہندوستان کا شمالی علاقہ، نارتھ کا علاقہ اللہ کے قہر کے زد میں آیا ہوا ہے۔ اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے موسم بلا ضرورت کے بارش برساتا ہے۔ کبھی موقع آئے گا تو بتاؤں گا میں آپ کو، بے موسم بلا ضرورت کے بارش برساتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ جس ملک میں حاکم ظالم ہو جائے، حاکم ظالم ہو جائے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کا حاکم کیسا ہے وہ آپ کو میرے سے زیادہ معلوم ہے۔ تم اس علاقے کی مدد کرنے کے لیے یہاں بے شمار لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے آپ پنجاب کے لیے، جموں کشمیر کے لیے اور ادھر وہ جو پورا علاقہ ہے ڈوبا ہوا، ان علاقوں کے لیے جاتے ہوئے آپ بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ آج کا چندہ جو ہے پنجاب کے نام سے کیا جائے گا اور یہ ساری رقم وہاں پر جمع کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے آپ کا 1 روپے کسی آدمی کا ایک ٹیبلٹ، ایک کیپسول خریدنے کے کام آ جائے گا۔
کسی کے گھر بنانے کا کام آ جائے اور قیامت میں وہ پیسہ آپ کو ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے ایسا جو مجھے قرض دے اور میں اس کو بڑھا کے چڑھا کے 700 گنا 7000 گنا 7 لاکھ گنا بڑھا کر کے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سب جو ہے چندہ میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔